سورۃ المائدہ آیت نمبر 39 فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب الیہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یہاں ظلم سے مراد چوری، کیونکہ پچھلی آیت کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے. یعنی جس نے چوری کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ کر لینے سے چوری کی حد اس سے ساقط ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کے متعلق فرمایا، اسے لے جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر اسے داغ دو، پھر میرے پاس لاؤ. الغرض اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے توبہ کرو. اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری توبہ قبول کرے. یہ تو بالکل صحیح ہے کہ حدود صرف گناہ سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ اس گناہ کا کفارہ بھی ہے. اس سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر ساتھ توبہ بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ وہ یہ حرکت نہ کرے. ہاں کوئی شخص چوری کرے اور اس کا کوئی پتہ نہ چلے یا چوری کے مال کا مالک اسے عدالت میں نہ لے جائے تو اس کے لیے توبہ استغفار کافی ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 40 علم تعلم ان اللہ ملک السماوات والارض. کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے جس کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ اس لیے فرمایا کہ کوئی تعجب نہ کرے کہ چور کو تھوڑی خطا پر بڑی سزا فرمائی. اس آیت کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مراد تمام لوگ ہیں یا ہر اس شخص سے خطاب ہے، یعنی جو بھی پڑھ رہے سن رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کسی کو رعایت نہیں مل سکتی. جو بھی جرم کرے گا اسے سزا ملے گی. اس معاملے میں کسی بڑے مرتبے والے کو چھوٹے پر فوقیت نہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس جرم پر جو سزا چاہے مقرر فرما دیں. اسے مخلوق پر کل اختیار ہے. ایک محلت شاعر ابو العالی مراری نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اعتراض کیا، نعوذ باللہ، کہ دیکھیں ایک ہاتھ جس کی دیت 50 اونٹ تھی وہ 1/4 دینار کی حقیر مالیت پر کاٹ دیا گیا. یہ عجیب تناقض ہے. پھر قرآن پہ اعتراض کی وجہ سے گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ گیا. چنانچہ بہت سے علماء نے اس کا جواب لکھا. قاضی عبد الوہاب نے کہا جب تک ہاتھ امین تھا قیمتی تھا، جب خیانت کی تو بے قدر ہو گیا. سزاؤں کا ایک مقصد گناہوں سے روکنا بھی ہے. ہاتھ کاٹنے سے روکنے کے لیے ہاتھ کی دیت زیادہ رکھنا ضروری تھا تاکہ لوگ کسی کا ہاتھ کاٹنے سے بچیں، اور چوری سے روکنے کے لیے ہاتھ کاٹنے کا نصاب مقرر کرنا ضروری تھا تاکہ لوگ چوری سے بچیں.